الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ذی وقار، قابل صد احترام اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور انتہائی عزیزان، قابل ذی وقار ذمہ داران اور کارکنان نوجوانان توحید و سنت، میرے عزیز مولانا مفتی امان اللہ صاحب نے جس طرح والد محترم کے متعلق فرمایا اور اسٹیج پہ موجود انتہائی معزز و محترم علماء اور آپ حضرات لازماً ان کی کمی یہاں محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن سچے دل سے یہ کہتا ہوں، اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میرے والد کی دعائیں اور میرے والد محترم کی سرپرستیاں اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، آج اس سرزمین پیر بخاری پر گجرات کے اندر توحیدی احباب کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ فضائیں آتی رہتی ہیں، اس وقت بھی بادل کا موسم ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بادل آتے ہیں، اندھیریاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تھم جاتے ہیں، اندھیری آتی ہے، چلی جاتی ہے، آسمان پھر صاف ہو جاتا ہے اور ستارے اسی طرح چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح میرے عزیزوں نے بھی کہا، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہمارے دشمنوں کو یہ پتہ چلتا رہے گا، جو کہ یہ سمجھنا شروع ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حالات کے اندر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ان توحیدیوں کے دلوں کے اندر جو جذبہ اللہ کی توحید کا ہے اور ایک اللہ کی طرف بلانے کا ہے، قیامت کی صبح تک جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے رہیں گے، انشاءاللہ اسی طرح توحیدی بھی چمکتے ہوئے ادعو الی اللہ کی پکار لگاتے رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی، گالیوں کو برداشت کیا،
پتھر پڑے تو برداشت کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ایک ہی نعرہ لگایا، ادعو اللہ، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، گھر سے نکالتے ہو نکل جاتا ہوں، وطن سے بے وطن ہو جاتا ہوں، آگ کے اندر کودنا برداشت ہے، لیکن پکار یہی ہے، ادعو اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے مظالم کے سامنے بھی اور فرعون کے دربار کے اندر ڈٹ کے یہی نعرہ لگایا تھا، ادعو اللہ، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 خدا کہنے والی قوم کو بھی یہ باور کرایا تھا، جو کچھ مرضی کر لو، میں اللہ کا پیغمبر کہتا ہوں، میرا یہی مشن ہے، ادعو اللہ۔ اور پیارے پیغمبر خاتم الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی کے اندر پتھر کھا کے بھی کہا تھا، ادعو اللہ۔ بدر کا میدان بھی اسی لیے جمع تھا کہ ادعو اللہ۔ احد کے میدان کے اندر بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا، ادعو اللہ۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی، 2 ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن کہا ادعو اللہ۔ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا، لیکن کہا ادعو اللہ۔ اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، لیکن کہا ادعو اللہ۔ اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں دوڑا کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کہا ادعو اللہ۔ بدر کے میدان کے اندر دشمن کو ناکے چنے چبا کے کہا ادعو اللہ۔ احد کے میدان کے اندر شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوئے کہہ رہے تھے ادعو اللہ۔ اسی طرح وہ بچرا کی سرزمین پہ مولانا حسین علی وہ بچری رحمت اللہ علیہ نے ظلم و ستم کے دور کے اندر یہ نعرہ لگایا تھا، ادعو اللہ۔ اور پنجپیر کے اندر مولانا طاہر پنجپیری نے بھی اسی مشن کو پکار کے کہا تھا، ادعو اللہ۔ اور راول پنڈی کی سرزمین پر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے اس طرح کھانے برداشت کر لیے تھے، لیکن کہا تھا ادعو اللہ۔ اور اسی گجرات کی زمین پہ اوپر پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے بھی کہا تھا ادعو اللہ۔ سرگودا کے علاقے میں مولانا امیر بندیالوی نے یہی دعوت دی، ادعو اللہ، ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور گجرانوالہ کے اندر شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی پکارا تھا، ادعو اللہ، میں ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ اور قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے سارے علاقے کے اندر اس جماعت کے پاکستان کے سب سے پہلے امیر سلطان العارفین مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، ادعو اللہ۔ اور آج گجرات کے اندر اس اسٹیج کے اوپر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا یونس نعمانی، مولانا اشرف علی، مولانا عطا اللہ بندیالوی، مولانا احمد شعیب، مولانا شاکر محمود، مولانا شفاء اللہ بخاری، مولانا امان اللہ، مولانا نصر اللہ اور جتنے احباب اسٹیج پہ موجود ہیں، یہ مجمع کے اندر موجود ہیں، ہم سب کی بھی آواز یہی ہے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے، ہماری پکار یہی ہوگی، ادعو اللہ۔ موسم خراب ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، نمائندگی ہو گئی، انشاءاللہ یہ بس انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت توحیدیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ماشاءاللہ۔